أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الكرام، النبي الممجد الرسول المسدد المحمود الأحمد مولانا أبي القاسم وآله البررة الكرام الأخيار الأطهار الأثياب الأنجاب الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية المتصلة المسلسلة من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم وقتلتهم ومنكري قبائلهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كذلك الله ربي بحق لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آیت تطہیر کی تلاوت میں نے اس لیے کی ہے آج ہمارا ممدوح وہ ہستی ہے جس کے دامن وجود پر آج تک معمولی سے معمولی اور ہلکے سے ہلکا داغ ہی نہیں پڑا. داغ لگانے والے خود روح سیاہ ہو گئے مگر ان کا چہرہ کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے، تا روز حشر روشن رہے گا. کلی اعتبار سے دیکھیں یا جزئی اعتبار سے، نہ بحیثیت مجموعی انگلی رکھی جا سکی، نہ جزوی اعتبار سے کوئی کمی یا نقص نکالا جا سکا. اب ظاہر کی بات ہے کہ جس کے وجود میں سارا قرآن سمٹ کے نقطہ بن چکا ہو، اگر اس کے وجود میں سارے صفات کھل کر ایک پیکر اختیار کر لے تو حیرت کی کون سی بات. صلوات پر محمد. تمہیدی لفظوں کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا دارالامتحان ہے تو دو ہی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، یا ناکام
اور یا کامیاب۔ عزیزان گرامی، ہر چیز کے دیکھنے کے لیے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ جو چیز مثبت عنوان سے دیکھنے کے بعد اچھی لگے، ہو سکتا ہے کہ منفی رخ سے خراب نظر آئے۔ ایک امتحان میں نے بھی دیا، مثلا ایک امتحان فیضی صاحب نے بھی دیا۔ کیا بھائی پاس ہو گئے؟ ان کا ہاں پاس ہو گئے۔ کیا ڈویژن ملا؟ 3rd ڈویژن۔ اچھا وہ فیضی صاحب بھی امتحان میں بیٹھے تھے، وہ بھی پاس ہوئے؟ کہاں پاس ہوئے؟ کون سا ڈویژن ملا؟ 1st ڈویژن۔ تو اپنے حد تک تو ہم کامیاب ہیں، لیکن آپ جب تقابل کر کے دیکھیے گا تو ان کے مقابلے میں ہم فیل ہیں، ان کے مقابلے میں ہم فیل ہیں۔ اسی لیے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے زیادہ تر تقابل کو ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اور فرمایا کائنات کی کوئی شے نہیں ہے جو میدان تقابل میں آنے کے بعد کسی نہ کسی سے شکست کھا جائے۔ کوئی شے نہیں۔ جانے دیجئے، میں محفل عصمت کی بات کر رہا ہوں۔ آدم اس میدان میں نہیں اتر سکتے، نوح اس میدان میں نہیں اتر سکتے، ابراہیم اس میدان میں نہیں اتر سکتے، موسیٰ اس میدان میں نہیں اتر سکتے، عیسیٰ اس میدان میں نہیں اتر سکتے۔ آدم کیسے اترے؟ ترک اولا روک رہا ہے۔ نوح کیسے اترے؟ بد دعا روک رہی ہے۔ موسیٰ کیسے اترے؟ لعنت روک رہی ہے۔ عیسیٰ کیسے اترے؟ زندگی بھر کنوارے رہے۔ تقابل کے محل پر لا کے جب آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں جانے کے بعد آدمی اپنا دامن سمیٹتا ہوا دکھائی دے گا، مگر پوری محفل ہست و وجود میں زمین سے آسمان تک، تحت سے فوق تک، جنوب سے شمال تک، مغرب سے مغرب تک، ماضی سے مستقبل تک، اگر کوئی گھرانہ ایسا ہے تو تقابل کے محل میں کبھی بھی کسی سے بھی ناکام نہیں ہوا، تو اکیلا گھرانہ ہے جسے اہل بیت کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، تقابل کے لائق اگر کہیں کوئی ملے گا بھی، چاہے بعد میں ناکام ہو جائے، تو وہ عصمت کی دنیا میں اور دین کی محفل میں ملے گا۔ دنیا والوں کی جھولی میں کچھ نہیں ہے، یہ ہے مصر اولا۔ ابھی مصر ثانی باقی ہے۔ دنیا کی جھولی میں اگر کچھ ہوتا تو شیر خدا کے مقابلے میں سگوں کو نہ لاتے۔ عزیزان گرامی، تقابل کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، عزت اور ذلت کا سودا ہونے لگتا ہے۔ اس خطرے کے باوجود پتہ نہیں بانیان مجلس نے یا سامعین کرام نے یا خود ذاکرین کرام نے ممبر کو اکھاڑا بنا دیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ذاکر ممبر پر آتا ہے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا ناکام ہو کے اترتا ہے یا کامیاب ہو کے اترتا ہے۔ جبکہ دین کی بزم تو وہ ہے نا کہ جہاں ناکام بھی اٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ کامیابی کے اجزاء لے کے اٹھتا ہے۔ بڑی نازک منزل ہے، لیکن اب مزاج بن چکا ہے تقابل کا،
تو جہاں تقابل نہیں ہونا چاہیے وہاں بھی تقابل. اب عزیزان گرامی، انبیاء کا تقابل ہو چکا، مرسلین کا تقابل ہو چکا، ختم نبوت کی انفرادیت لے کے رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، مگر علی کی انفرادیت کہتی ہے یا رسول اللہ مولود کعبہ آپ ہیں، ہم نام خدا آپ ہیں. یہ تو لفظی بات تھی، ایک تقابل کا میدان خود سرور کائنات نے پیدا کیا اور مجھ کنی کے دوست کاندھے پہ اٹھا کے بتایا دیکھو کون علی آئے. دوسرا محل رسول اللہ ہی نے پیش کیا، دیکھو میں زمین سے اڑا ہوا میں آیا، ہوا سے اڑا فضا میں آیا، فضا سے اڑا سما میں آیا، سما سے اڑا سدرۃ المنتہا میں آیا، سدرۃ المنتہا سے اڑا قاب قوسین و ادنیٰ سے آیا. لیکن جہاں تک میں پہنچا ہوں اس کے آگے سے کسی کی آواز آ رہی ہے. گرامی، یہ ہماری خوش قسمتی، اللہ کی عطا، خدا کی دین اور ہماری ماؤں کی امانت داری کا نتیجہ ہے کہ ہم اس شرف سے مسرت اور یہ عظمت اللہ نے ہمیں عطا کی. رابطہ ان لوگوں سے جن کے جسم سے ٹکرا کے ہوا آئے تو کانٹے کو پھول بنا دیتی. ایک پہلو محسوس کریں آپ، جہاد کب جائز ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے جہاد، ایک چیز ہوتی ہے دفاع. دفاع کا وقت آپ معین نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دفاع اس وقت ہوتا ہے جب دشمن کا حملہ ہو. دشمن کب حملہ کرے گا یہ دشمن جانے، اور جس وقت دشمن حملہ کرے گا اسی وقت دفاع کرنا ہے. لہذا دفاع کی بحث نہیں ہے، جہاد کی بحث. جہاد بغیر حکم امام کے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. جہاد بغیر حکم امام کے نہیں ہو سکتا. اور جب امام نے حکم دے دیا تو اب مجاہد کو حق حاصل ہے کہ جو بھی تلوار کی زد میں آئے اس کو کاٹ کے رکھ دے، ہے نا. اچھا، اجازت کے بعد مجاہد نے تلوار چلائی، اس کی تلوار کے نیچے آ کے کٹا کون کون؟ صرف وہی کٹا جس کی نسل میں کوئی مومن نہیں تھا. تلوار پہ دعا پڑھ کے نہیں پھونکی، بازو پکڑ کے کوئی آیت نہیں پڑھی، اسماء عظمیٰ کے ذریعے سے حصار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ جاؤ. اور اس جاؤ نے مجاہد کی تلوار میں وہ جوہر بھر دیا کہ اٹھے گی تو ایسے ہی اٹھے گی جس کی نسل میں کوئی مومن نہ ہو، تاکہ مستحق قتل کیا جائے، بے گناہ زد میں نہ آنے پائے. صرف زبان سے نکلنے والی اجازت. اور اب ایک شخص آتا ہے امام علی نقی علیہ السلام، یہ واقعہ صحیح ائمہ کے ساتھ ہے، لحاظ آپ دیکھ سکتے ہیں. اتنے ایک شخص آیا اور امام نے
اس سے گفتگو شروع کی. کچھ دیر کے بعد اس نے کہا مولا یہ آپ کس زبان میں بات کر رہے تھے؟ تو امام نے فرمایا کہ میں ہندوستانی زبان میں بات کر رہا ہوں. ہندی کی لفظ میں نے اس لیے نہیں کہی کہ ہندی اب اصطلاح ہے ایک دوسرے معنی کے لیے، ایک دوسرے معنی کے لیے. میں ہندوستانی زبان میں بات کر رہا تھا. ان کا مولا آپ ہندی بھی جانتے ہیں؟ کہا ہاں. تجھے بھی سکھا دے. امام نے زمین سے چند سنگریزے اٹھائے. اب حضور یہاں بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کو طہارت کا خیال ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں طہارت کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں. اگر ان کو یہ روایت سناتے تو کہیں گے کہ مولا کے اوپر نجس ناپاک کے چھونے کا الزام لگاتے ہو، مولا زمین کی کنکڑی اٹھا کے رکھے تھے. امام نے اٹھایا ایک کنکڑی اٹھا کے دہن میں رکھا، لعاب دہن سے آلودہ ہوئی. امام نے فرمایا کہ اس کو اپنے دہن میں رکھو. ادھر اس نے اپنے دہن میں رکھا. اس کا اپنا بیان ہے کہ دنیا کی 70 زبانوں میں گفتگو کرنے کی مجھ میں قدرت حاصل ہو گئی. عزیزان گرامی، ایک لمحے کے لیے دہن میں رکھا ہے تو کنکری میں اتنی صلاحیت ہو گئی کہ 70 زبانیں اس کنکری کو دہن میں رکھنے والے کو ادا کر دے. اب جسے 15 روز تک مسلسل رسول اللہ نے گرامی، آج وہی علی ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، ابھی ابھی اپنے گھر کے اندر، مگر بار بار صحن خانہ میں آ کے آسمان کو بیٹی آگے بڑھتی. بابا آج تک میں نے آپ کو کبھی اتنا بے چین نہیں. امام نے فرمایا بیٹی خدا کی بارگاہ میں حاضری دینے کا وقت قریب آ چکا. اب آپ سوچئے کہ وہ زینب جو نانا کا ماتم کر چکی ہے، ماں کا ماتم کر چکی ہے، اور باپ کی زبان سے یہ کلمہ سنتی ہے کہ بیٹی پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا وقت قریب آ چکا ہے، اس بیٹی کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی. عجب نہیں کہ کلیجہ تھام کے زمین پر بیٹھ گئی ہوگی. بابا آپ کا سایہ ہمارے سر کو باقی رکھے خدا. اے بابا جب آپ نہ رہیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ باپ نے بیٹی کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا. گزرا وقت، سحر کا قریب وقت آیا. آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ ہے سحر، ایک لفظ ہے فجر. فجر اس وقت کو کہتے ہیں جب نماز صبح کا وقت آ جائے. اور نماز صبح کا وقت آنے سے پہلے جو لمحہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے جس کو صبح کاذب کہتے ہیں، اس کو عربی کی اصطلاح میں سحر کہا جاتا ہے. اسی لیے سحری کھائیے کی اصطلاح تو ہے، فجر کی نسبت فجری نہیں کہا گیا، اس لیے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے سحری کھا کے ختم کر لینا ہے. علی نماز شب کے آتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز شب کو گھر کے اندر ادا کیا. گھر کے اندر ادا کرنے کے بعد علی نے دامن جھاڑا، اٹھ کے چلے. آپ جانتے ہیں کہ گھر میں کچھ بسیں پلی ہوئی، جیسے ہی علی نے دام آگے بڑھایا بچوں نے آ کے چاروں طرف سے گھیر لیا.
دامن کو اپنی منقار میں لے لے کر بھج رہی تھی. اللہ نے گویائی تو نہیں دی تھی، زبان حال سے کہہ رہی تھی نہ جاؤ میرے مولا، نہ جاؤ میرے آقا، نہ جاؤ میرے مولا. اس عنوان سے بتوں نے اپنی منقار میں علی کا دامن لے کے کھینچا کہ علی خود کھڑے ہو کے رونے لگے. بیٹیاں تڑپ کے آئیں، بابا بابا بابا. کیا ہوا یہ کہہ کے بعد ثانیہ زہرا نے ان بتوں کو ہٹانا شروع کیا. علی نے ہاتھ سے روکا، بیٹی انہیں نہ ہٹاؤ، ابھی تو یہ چیخیں ہیں، اس کے بعد نوحے بلند ہوں گے. اس کے بعد بازو تھاما بیٹی کا، بازو تھام کے کہا بیٹی دیکھو دیکھو ایک بات میری یاد رکھنا، جب تک تم سے ان کا دانا پانی ہو تب تک تو تم ان کو گھر کے اندر رکھنا، لیکن جب تم سے ممکن نہ ہو تو انہیں چھوڑ دینا تاکہ یہ باہر اپنی روٹی تلاش کر لے، انہیں بھوکا نہ رکھنا. علی آگے بڑھے، دروازے کے قریب آئے. قریب آنا تھا کہ زنجیر در قبا کے دامن سے الجھی. علی اپنا دامن ایک ایک سے چھوڑا رہے، بتوں کی منقار سے دامن چھوڑایا، زنجیر در سے دامن چھوڑایا، اور دامن چھوڑا کے بتا رہے ہیں میں اس کا فرزند ہوں جو لاشوں کے درمیان میں ایک دن کھڑے ہو کے کہے گا ترکت الخلق ضرا فی ہواکا وَأَتَمْتُ الْعِيَالَ لَكَ يَرَاكَ. اے پالنے والے، میں نے تیری محبت میں سب کو چھوڑ دیا ہے، بچوں کو یتیم ہونے کے لیے چھوڑ کے میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. آئے دیکھا مسجد میں کچھ لوگ سو رہے ہیں، اسی میں ابن ملجم بھی تھا. ابن ملجم پیٹ کے بل اوندھا، تلوار کو پیٹ میں چھپائے ہوئے لیٹا ہوا تھا. آئے اور امام نے ٹھوکر ماری، اٹھ، یہ کون سا طریقہ ہے سونے کا؟ اس طرح شیطان سوتا ہے، یا پشت کے بل سو یا داہنے اور بائیں کروٹ سونا، خبردار پیٹ کے بل نہ سونا. اٹھ، میں تجھ سے بھی واقف ہوں، تیری نیت سے بھی واقف ہوں. عزیزان گرامی، اپنے ذہن پر قابو دنیا کا سب سے مشکل کام. ایک طرف بیٹیوں کو ودا کر کے آ رہے ہیں، دوسری طرف فریضہ سحری قریب ہے. علی آئے اور گلدستہ اذان پہ اذان شروع کی. عزیزان گرامی، جناب ابراہیم کو اذن فی الناس بالحج جب حکم ملا تھا تو جناب ابراہیم نے کہا تھا پالنے والے میری آواز بہت کمزور ہے، میری آواز لوگوں تک نہ پہنچے گی. ادھر سے جواب ملا کہ اذان دینا تمہارا کام ہے، آواز کو ایک ایک کے کان تک پہنچانا میرا کام ہے. عزیزوں، کوفے میں گلدستہ اذان پر علی اذان دے رہے ہیں اور ان کی آواز کوفے کے گھروں میں ایک ایک کے کان تک پہنچ رہی ہے. لبیک کہتے ہوئے لوگ مسجد کی طرف چلے. علی نے اقامت شروع کی، مجمع پیچھے موجود ہے. اقامت تمام ہوئی، علی نے نیت مانگی، اللہ اکبر. قرات رکوع تک پہنچی، رکوع سے سجود میں علی گئے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. عزیزان گرامی، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری عبادتوں میں قرب خدا کی اعلیٰ ترین منزل ہے جسے سجدہ کہا جاتا ہے. جبکہ یہ قرب قرات ہی سے شروع ہو جاتا ہے جہاں غیبت سے حضور کی منزل میں انسان آ جاتا ہے. ساری تعریف اس اللہ کے جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رحمان و رحیم ہے.
جو جب الدین کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے. قرب خدا کی منزلیں شروع ہو گئی. اب علی عمل کے سدرہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. قرات آگے بڑھی, رکوع تک آئی. سبحان ربی العظیم و بحمدہ, پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کی ہم حمد کر رہے ہیں. آگے بڑھ کے سجدے کی منزل آئی. اور صرف لفظی نہیں, انسان نے خدا کی بارگاہ میں تذلل و انکسار کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا. سجدے میں سر رکھے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. اب درمیان میں کوئی حد فاصل نہیں ہے. اب تو اپنے معبود کے قریب تر پہنچ چکا ہے. امکان کی ساری حدیں ختم ہو چکی ہیں. علی ایک قدم آگے بڑھ جائے تو وجود کی حدوں میں پہنچ جائیں گے. اور اس قرب کی منزل میں ایک دفعہ ابن ملجم کی تلوار میں اپنے 5 ساتھیوں کے بلند ہوتی ہے. ابن ملجم کی تلوار علی کے کاسے سر پر پڑتی ہے. کاسے سر کو شکافتہ کرتے ہوئے مغز سر تک آ گئی. علی تڑپنے لگے. کچھ تو میرا رب الکعبہ, لوگوں میں رب کعبہ کی قسم کامیاب. آپ نے سنا کاسے سر کو کاٹتی ہوئی مغز سر تک ابن ملجم کی تلوار آئی. اور مغز تک اگر تیر یا تلوار پہنچ جائے تو پھر دماغ کے متاثر نہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا. بڑی تڑپ رہے ہیں. مسلح خون سے رنگین ہو رہا ہے. مسلح خون سے رنگین نہیں ہو رہا ہے. عبادت کے خاکے میں علی اپنے خون کا رنگ بھر رہے ہیں. اے سحر گواہ رہنا کہ کبھی تو نے علی کو سوتا ہوا نہیں پایا. اتنے میں فضا سے آواز گونجی, لتعدمت واللہ ارکان الہدی لقد قتل ابن ام المصطفیٰ. ثانیہ زہرا کے کان میں پہنچی تو دفعہ دوڑ کے امام حسن امام حسین کے پاس آئی. اے بھیا یہ کیسی آواز سنائی دے رہی ہے؟ دونوں بیٹے دوڑتے ہوئے آئے اور باپ کو مسلح کے اوپر تڑپتا ہوا پایا. امام حسن آگے بڑھے. آپ پوچھا بابا اپنے کو کس عالم میں پاتے ہیں؟ کہا بیٹا یہ بعد میں پوچھنا, پہلے مسلمانوں کو نماز پڑھا دو. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کس کلیجے سے امام حسن نے نماز پڑھائی. نماز تمام ہوئی. علی مسلح کے اوپر اسی عالم میں اپنی نماز پوری کر رہے ہیں. اب علی میں اتنی سکت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو, اس لیے کہ جسم سے اتنا خون نکل چکا ہے کہ سارا مسلح رنگین ہو چکا ہے. اتنی بھی سکت نہیں ہے کہ دونوں بیٹے بازو تھام کر علی کو لے جا سکے. آخر میں جب کوئی صورت نہ نکلی تو باپی نے آواز دی, بیٹا کمبل منگواؤ. کمبل لایا گیا. اس کمبل پر امیر المومنین کو لٹایا گیا. عزیزو, علی کے کئی بیٹے ہیں. آگے ایک گوشہ امام حسن نے تھاما, ایک گوشہ امام حسین نے تھاما, ایک گوشہ ام البنین کے لال عباس کے ہاتھوں میں لے کے چلا. غیرتدار مسلمانوں کا مجموعہ ہے. شرم و حیا رکھنے والوں کی بزم سن رہی ہے تو سنو دوستو. جب گھر قریب آنے لگا تو ایک دفعہ امیر المومنین نے فرمایا, اے بیٹا حسن میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ یہیں سے واپس ہو جائے. لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا, مولا ابھی گھر تو